فعل مضارع پر کانا یکون داخل ہوتا تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، کچھ مارکس مل جانا چاہیے، غیب سے آواز آنی چاہیے، ہذا عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الى الجنہ، یہ میرا بندہ ہے، دروازہ کھول دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، ونڈو کھول دو، مگر نو، there is no marks no result۔ دوسرا سوال اس مرد کے بارے میں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، what is your religion، جواب دیا دین الاسلام، تو بھی مارکس نہیں۔ تیسرا جو کوشچن ہے that is final and last question، a question arises in our mind in this palace named عزت نگر۔ پہلے سوال کے جواب میں مارکس کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ربی اللہ جواب ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ جواب صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، نیتن یاہو بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو بائیڈن بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کرسچن اور یہودیوں سے چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا، ما دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو، جواب دیا دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، مگر نہیں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں، یہ رافضی بھی بولتا ہے، یہ وہابی بھی بولتا ہے، یہ دیابنہ بھی بولتا ہے، بھی بولتا ہے، یہ دہریہ جبریہ پادریہ بھی بولتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرق باطلہ کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور معرفت مصطفیٰ یہ فائنل اور لاسٹ کوشچن ہے، اور اس کا جواب وہی دے گا جو نبی کو پہچانتا ہو، اور نبی کو کون پہچانے گا؟ اس حوالے سے میرے دماغ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن، خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل بعثت مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ نبی نے ہزاروں پتھروں کو دیکھا ہے، مگر معرفت خاص کیا ہے اس پتھر کے ساتھ جو سنی ہو، اس پتھر کے ساتھ جو سلام پڑھتا ہو، اس پتھر کے ساتھ جو نبی پر درود بھیجتا ہو۔ اور پوری دنیا میں درود و سلام پڑھنے والی امت، حدیث شریف کے اندر یہ بھی آیا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ فار ایگزامپل یہ عزت نگر کا آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ، وہ فرشتہ آ کے نام پردادا پردادا کے ساتھ کہتا فلاں آدمی نے درود شریف پڑھا ہے، نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ، میں اسے سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب نبی کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں نام لکھا ہے ان لوگوں کا جو جمعہ کے دن یا رات میں نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے بھوپال دلی والے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بریلی شریف والے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اب بعید نہیں ہے، نبی سے پوچھا جا رہا، نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اس مرد کے ہاتھ میں ایک فائل ہے جس میں نام لکھا ہے مردہ کا، تو بعید نہیں ہے نبی یہ کہے نکیرین ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، تمام لوگوں کا بائیو ڈاٹا میرے رجسٹر میں محفوظ نہیں ہے۔ بریلی کے قلندر اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس میں تمہارا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو
اس پہ تقاضا کیا ہے؟ تینوں سوالوں کا جواب اگر دے دیا تب آواز آئے گی، عرس کی دلیل آ رہی ہے۔ نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ عرس اذان شاہ بابا، آپ سے کوئی وہابی دیوبندی کہے کہ تم لوگ عرس کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو بتا دیجئے گا یس 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 the word عرس came in holy hadith. Today I will prove. غیب سے تینوں سوال کے بعد آواز آئے گی، نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے۔ عروس کہتے ہیں دولہن کو، اور عریس کہتے ہیں دولہا کو، اور یہ دونوں مشتق ہے، اس کا مصدر ہے عرس۔ مصدر اور مشتق کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ مصدر ہے، کرکٹر مشتق ہے، پلے مصدر ہے، پلیئر مشتق ہے، علم مصدر ہے، عالم مشتق ہے، اسی طرح فضل مصدر ہے، فاضل مشتق ہے، اسی طریقے سے عرس مصدر ہے اور عریس مشتق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عرس کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، خلیل احمد امبیٹوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے، آج بھی 11ویں شریف ہوتی ہے، تینوں سوالوں کا جواب خواجہ نے دیا ہے، آج بھی چھٹی شریف ہوتی ہے، تینوں سوالوں کا جواب احمد رضا خان نے دیا ہے، آج بھی عرس رضوی ہوتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب مفتی اعظم نے دیا ہے، آج بھی عرس نوری ہوتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب تاج الشریعہ نے دیا ہے، آج بھی عرس تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، تینوں سوالوں کا جواب اذان شاہ بابا نے دیا ہے، عرس اذان شاہ ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ آپ نے کیا پڑھائی کیا؟ سی بی ایس سی پڑھا۔ کتنے سال لگے؟ 30 سال، 35 سال۔ آپ نے جو نرسری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں؟ کلیکٹر۔ I don't know. میں تو چھوٹا سا تھا، maybe my parents know about it. ہو سکتا ہے میری ماں کو میرے باپ کو معلوم، کلیکٹر کے باپ کے پاس جا۔ آپ کا بیٹا جو نرسری میں پستک پڑھ کے آگے بڑھا تھا، جس کی بنیاد پر آج وہ کلیکٹر اور ایس پی بنا ہے، وہ نرسری کا پستک کا ہے؟ مجھ کو جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ میں نے بنگار میں بیچ دیا تھا۔ بنگار والے بھائی صاحب، آپ نے نرسری کے پستک کا کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے تو ہوٹل والے کاغذ بکس، ہوٹل والے بھائی صاحب نرسری کے بکس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا میں نے مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسہ کچوری پکوڑی ڈال کے دے دیا۔ سموسہ کچوری پکوڑی کھانے والے بھائی صاحب، آپ نے اس پیپر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے سموسہ کھانے کے بعد پیپر کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش میں لی اور شہر میں جو سب سے گندی جگہ ہے وہاں جا کے ڈمپ کر کے آ گیا۔ غور کیجئے گا، جس نے کلیکٹر بنایا ہے وہ کاغذ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ جا کے ایف آئی آر کر دیں اس کے خلاف، کلیکٹر کے خلاف، کہ جس نے اس کو کلیکٹر بنایا وہ کاغذ نجاست غلیظہ۔ ٹی آئی بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس پیلس، اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل آفنس۔ کرائم ہے ہی نہیں، یہ جرم ہے ہی نہیں، یہ ہے اس کا سی بی ایس سی کا، ایس پی کلیکٹر کا۔ اب چلے جامعۃ الرضا والوں کی طرف، جمدہ شاہی روناہی اشرفیہ والوں کی طرف، جامعہ سمدانیہ فیضان اعلی حضرت والوں کی طرف۔ آپ نے جو نرسری میں عمہ پارا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
انہوں نے کہا جب میں اعدادیہ میں آیا تو اس کی عظمت کا اندازہ اور ہو، جب اولا ثانیہ میں گیا تو اس کا وقار اور بڑھ گیا، جب ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت تخصص فی الفقہ کیا، مفتی بنا، تب مجھے پتا چلا اس نرسری میں جو اما پارا میں نے پڑھا تھا، اس اما پارے کے بارے میں علماء نہیں، صحابہ نہیں، غوث نہیں، ابطال نہیں، اوتاد نہیں، افراد نہیں، انبیاء نہیں، رسول نہیں، رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی اچھا اسلام آباد کمپنی سیم ہے، درخت سے کاغذ بنتا ہے، سیم درخت، سیم پریس، سیم مشین، خریدار سیم، بیچوال سے، ایک کاغذ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے، کتے پیشاب کر کے جا رہے ہیں، پڑھنے والا کلیکٹر بنا ہوا ہے، مگر دوسرا کاغذ ہے جو آج بھی کسی مفتی کو مل جائے آنکھوں سے لگاتے، ہونٹوں سے کس کرتے، سر کا تاج بناتے، نجاست غلیظہ والا کاغذ، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا میری چھاتی پر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار لکھا ہوا تھا، جونی جونی یس پاپا لکھا ہوا تھا، رین رین گو اوے لکھا ہوا تھا، اس لیے میری اتنی بری حالت ہے۔ اور اے سر کے تاج والا کاغذ، اما پارا والا، تیری عظمت، تیرا وقار، تیری رفعت، تیری قدر و منزلت کیسے بڑھ گئی؟ اس نے جواب دیا میری چھاتی پہ والضحیٰ لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کاغذ کو قرآن مقدس سے نسبت ہو جائے وہ کاغذ بھی علماء اور لوگوں اور اولیاء کے سر کا تاج ہو جایا کرتا ہے۔